صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں عاشورہ کا دن کس طرح گزارنا چاہیے؟ ہاں، عاشورے کا دن جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور عاشورے کے دن کے بارے میں روایتیں بھی کہ جو اپنی اولاد پر فراخی کرے تو انشاءاللہ سال بھر اس کے لیے فراخی رہے گی، یعنی مطلب کھانے پینے میں تھوڑا دسترخوان وسیع کر دے، عمدہ چیزیں کھلا دے، کچھ دو چار قسم کے پھل مزید لا کے رکھ دے، کھانے بھی ذرا اچھے اپنی اولاد کو بال بچوں کو کھلا کر خوش کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے اس میں برکتیں ہوں گی۔ دوسرے کہ اس میں سرما لگانے کی بھی روایتیں ہیں، وہ کلام ہے اس میں محدثین کو، لیکن ورد یہ روایتیں ہیں کہ جو عاشورے کے دن سرما لگائے تو انشاءاللہ سال بھر تک اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ عاشورے میں غسل کرے کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے نقل کیا ہے اسلامی زندگی میں کہ عاشورے کے روز جو ہے وہ زمزم دنیا کے تمام پانیوں میں پہنچ جاتا ہے، تو جو عاشورے کے دن غسل کرتا ہے سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ویسے نارملی جو 5 وقتہ نمازیں ہیں وہ زیادہ اہتمام کے ساتھ وہ ادا کرے، اگر سنت قبلیہ غیر موقدہ جو ہیں عصر و عشاء کی اس میں کوتاہی تھی تو کم از کم عاشورے میں اس کا زیادہ اہتمام کر لے، نوافل نہیں پڑھتا تو کچھ نوافل بھی ادا کر لے عاشورے کے دن۔ عاشورے کے دن کچھ نوافل منقول ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے ان روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں جو میں نے پڑھا وہ یاد پڑتا ہے کہ عاشورے کے نوافل جتنے بھی منقول ہیں نا یہ روایت موضوع ہے۔ بہرحال مطلقاً نوافل کی ممانعت نہیں ہے، نوافل پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، مطلب اوقات مکروہہ کے علاوہ جب چاہے نوافل پڑھے، اور اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرے۔ خصوصاً کھچڑے کی فضیلت وہ انہوں نے لکھی ہے مفتی صاحب نے، اسلامی زندگی یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، آپ اس کو خرید لیں، مختصر سا رسالہ، بہت اس میں معلومات ہے، زیادہ 100 صفحے کے آس پاس صفحے ہوں گے اس کے، وہ بڑا رسالہ، ایک دن میں آپ پڑھ لیں گے اس کو، بہت بہت پیاری کتاب ہے یہ، تو اس کو آپ ضرور لیں۔ اس میں عاشورے کے تعلق سے بہت پیاری پیاری باتیں اور دیگر 12 مہینے کی بہت فضیلتیں لکھی ہوئی اچھی اچھی، اور معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کے تعلق سے، شادی کی رسومات کے تعلق سے، اور بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، تعلیم کے تعلق سے، تربیت کے، بچوں کی تربیت کے، پرورش کے تعلق سے، بہت پیارے پیارے اس میں مدنی پھول کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے۔ تو اسی ضمن میں عاشورے کے بھی فضائل وغیرہ اور یہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ کہ وہ کھچڑے کا بھی لکھا ہے انہوں نے کہ مختلف اناج ملا کر کھچڑا جو ہے نا، اس میں جیسے کہ دالیں ہوتی ہیں بعض، پھر وہ کنک بھی ہوتا ہے، اس میں گیہوں وغیرہ چاول ہوتے ہیں، اور یہ مکس کر کے یہ سب ہنڈیا میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو ضرورت کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، گوشت بھی ڈال دیتے ہیں، اور چولہے کے حوالے کر دیتے ہیں، چولہا ہوتا ہے اور یہ ہوتے ہیں۔ جب یہ پک جاتے ہیں تو پھر اس کو وہ اس کی گھٹائی کرتے ہیں، ہم لوگ تو اس کو ڈوئی بولتے ہیں، ڈوئی، یہ گھٹائی کا جو نہیں ڈنڈی ہوتی ہے اس میں لکڑی لگی ہوتی ہے، ڈوئی بولتے ہیں، اور ڈوئی نال گھٹائی، اچھا، تو اس کی گھٹائی کریں۔ کھچڑے میں یہ گھٹائی جو ہے یہ کھچڑے کی جان مانی جاتی ہے، نہیں بھی کرتے تو بھی کوئی کھچڑا کھانا ہی واجب نہیں ہے، تو بہرحال اس کی گھٹائی کریں تو وہ بوٹی اس طرح مطلب ہو جائے کہ ریشہ ریشہ ہو جائے، یا کسی طرح بوٹی کو کچل لے پھر اس میں ڈال لے، اور بوٹی اور اس کے جو اناج کے جو بھی اجزاء ہیں نا سب ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے، اور بالکل یعنی کہ وہ معجون سا بن جائے، معجون مرکب گوشت کا، اور تو پھر یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے کھچڑا۔
تو یہ کھچڑا پکانے کا آپ نے لکھا ہے کہ مختلف اناج ڈال کے، طریقہ نسخہ نہیں لکھا پورا پکانے کا، وہ یہ کہ مختلف اناج ڈال کر اور اس طرح پکا لے. تو یہ کھچڑا گھر والوں کو کھلائے تو آپ نے ایصال ثواب کرے اہل بیت کا. تو اس کی بڑی برکتیں مفتی صاحب نے لکھا کہ یہ مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے. تو یہ بھی کرنا چاہے تو آپ اپنے گھر میں کر سکتے. چندے کے لیے مت نکلنا اپنے جیب سے، چندے، اس میں چندے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا خود ہے اور چندہ کرو گے نہیں، اپنے طور پر اللہ نے جو توفیق دی ہے، فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب، فاتحہ کا طریقہ وہ رسالہ لے کر اس میں سے دیکھ لیں. ورنہ اتنی نیت کر لیں خالی کہ میں نے یہ جو کچھ کھچڑا پکایا یا آج جو یہ کھانے بیٹھا ہوں، ابھی جو کھاؤں گا پیوں گا، اس کا ثواب جو ہے امام علی مقام و شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کو پہنچے، یہ پہنچ جائے گا ثواب. یہ جو نیاز کا جو کھانا ہوتا ہے نا، یہ اس میں شفا ہوتی ہے، یقین من ہے، عقیدت ہونی چاہیے، نفس نہیں. اب یہ کھچڑا اپنے کو من پسند ہے تو اب وہ تبرک دے کر وہ ڈال دیا، ڈالتے گئے انڈیلتے گئے، پتا چلا کہ صاحب وہ آنتیں بھر گئیں اور یہاں تک گلے تک آ گیا، پیٹ سارا بھر گیا اور دل نہیں بھرا، تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. تبرکن اگر پیٹ میں گنجائش کے مطابق آپ نے اس کو تناول فرمایا امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی عقیدت کا پہلے جام پی کر، تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کی بیماریاں دور ضرور ہوں گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 10 محرم الحرام عرس مبارک. حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام الجلیل شیخ الاسلام حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت خراسان ایران میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وطن میں تربیت و پرورش پائی. وہاں سے کوفہ عراق منتقل ہوئے. مدتوں حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت و خدمت میں رہ کر علم کی دولت سے مالا مال ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہائے کوفہ میں سے تھے. ہادی ولایت و ہدایت حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ ماہر فن طریقت، غریق بحر حقیقت اور مرجع خلائق تھے. اپنے مواعظ حسنہ سے خلق خدا کو مستفیض فرماتے رہے. آپ کے مواعظ مینارہ نور اور نجم ہدایت ہیں. آپ فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل سے ڈرا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جو غیر خدا سے ڈرتا ہے اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 محرم الحرام 187 سن ہجری کو مکۃ المکرمہ میں وصال فرمایا، اور بطحہ میں آپ محو استراحت ہیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو. آئیے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ
مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ